رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا ماہرہ، رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا ماہرہ۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے۔ میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ حضرات محترم، حضور سرکار اعلیٰ حضرت 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں بریلی شریف محلہ سوداگرام میں پیدا ہوئے۔ آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مسلک کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے، اور بد مذہب کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ حضرات محترم، ذرا غور تو کرو، امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر آپ کی حقانیت کا اعلان ہو گیا، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان ہو گیا۔ اٹھاؤ کتاب کا نام ہے شہنشاہ کاٹھی ایوارڈ۔ اس میں شہنشاہ کاٹھی ایوارڈ حضرت سید محمد صالح سراتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ گجرات میں ایک جگہ ہے راجکوٹ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے کلاریا شریف۔ اس دور میں کلاریا شریف میں ایک بڑی خانقاہ تھی، خانقاہ شراتیہ، اور اس میں بہت بڑے عالم ربانی ولی کامل حضرت سید محمد صالح سراتی قادری رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ دن میں کتاب و سنت کا درس دیتے، اور راتوں کو مصلی پر کھڑے ہو کر جب عبادت کرتے تو پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، طلبہ سامنے موجود ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ پڑھاتے ایک حدیث آئی، آپ نے فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں، اور پھر آپ نے علم غیب کے موضوع پر بہت ساری حدیثیں پیش فرمائی۔ جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہے تھے، اچانک ان کی آنکھ لگ گئی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ چہرے پر حزن و ملال طاری ہوا، اور کچھ دیر کے بعد چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ طلباء نے عرض کیا حضور معاملہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، آپ تو بخاری شریف پڑھا رہے تھے، علم غیب پر حدیثیں پیش فرما رہے تھے، پھر اچانک آپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، آپ کے چہرے پر حزن و ملال طاری ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا چہرہ کھل گیا، اور آپ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو سید صالح سراتی فرماتے ہیں کہ جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، رب کی بارگاہ سے میرے قلب پر الہام آیا، اور اس الہام میں مجھے خبر دی گئی کہ ابھی تو ہندوستان کی سرزمین پر وہ فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا۔ جیسے ہی یہ خبر مجھے دی گئی، مجھے بڑا صدمہ ہوا، اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا الہام آیا، اور خبر دی گئی کہ جب یہ باطل فرقہ پیدا ہوگا تو پروردگار عالم ان کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑے عالم ربانی کو پیدا فرمائے گا۔ جب یہ خبر دی گئی تو میرا چہرہ کھل گیا، اور برجستہ میں پکار اٹھا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اور اگر میں چاہوں تو اسی مجلس میں میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ طلباء نے عرض کیا حضور تب بتا ہی دیجئے، دیر کس بات کی ہے؟ فرمایا بتا دوں؟ طلباء نے عرض کیا حضور بتا دیجئے۔ کہا واقعی بتا دوں؟ طلباء نے کہا حضور ضرور بتائیے، حضور ضرور بتائیے۔ تو کہا کہ کان کھول کر سن لو، جب ہندوستان کی سرزمین پر باطل فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا تو پروردگار عالم اپنی حبیب کی امت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، اور وہابیوں کی رد کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرمائے گا۔ امام احمد رضا پیدا ہوں گے، اور
فرمایا سن لو میرے جتنے مریدین ہیں متوسلین ہیں میرے جتنے بچے ہیں وہ سب کان کھول کر سن لیں اور بعد والوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ جو اس وقت نہیں رہیں گے تم میں سے جو اس وقت نہیں رہے گا وہ بعد والوں کو وہ پیغام پہنچا دے کہ ان کے زمانے میں جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے گا وہی میرا ہے اور جو مسلک اعلیٰ حضرت سے پھر گیا وہ میرا مرید نہیں ہے اور میں آخرت میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ احمد رضا ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ دنیا لاکھ مخالفت کرے لیکن پروردگار عالم کو یہی منظور ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے، اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں جہاں خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں وہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرا رہا ہے۔